جب وہ گھر آیا تو دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ اپنے کمرے میں جا کر اس نے الماری سے اپنے لیے کپڑے نکالے اور واش روم میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ شاور لے کر نکلا تو ملازمہ کو آواز دی اور اسے بیا کو لانے کا کہا۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ بیا کو لے کر آئی تو اس نے بیا کو اپنے سینے سے لگایا اور اسے پیار کرنے لگا۔ بابا کی جان، بابا کی پرنسس، بابا کی ڈور ہو تم، بابا کی زندگی، میری پیاری بیٹی۔ بابا کو مس کیا آپ نے؟ آشی سوئی ہوئی بیا کو سینے سے لگا کر پیار سے باتیں کر رہا تھا۔ اتنی دیر میں اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ایک نظر اس نے دروازے سے اندر آتے پاکیزہ کو دیکھا اور اس کے ماتھے پر شکن ابھرے۔ اس نے اپنی آنکھیں سونے کی غرض سے بند کر لیں۔ جب وہ کمرے میں آئی تو آشی بیڈ پر لیٹا ہوا تھا اور بیا کو اپنے سینے پہ لٹایا ہوا تھا۔ اس سے باتیں کر رہا تھا۔ پاکیزہ کو یہ منظر بہت اچھا لگا، لیکن جب آشی نے ایک نظر اسے دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیں تو پاکیزہ کو اپنا آپ بہت معمولی لگا۔ بے حد آنسو اسے اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اللہ مجھے صبر دینا، پاکیزہ نے دل میں دعا کی اور بیڈ کے سامنے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ آنکھیں مسلسل اس کی آنسو برسا رہی تھیں، لیکن مقابل کو اس کا کوئی احساس نہیں تھا۔ وہ شاید اب نیند کے وادیوں میں اتر چکا تھا۔ ضامن کیا ہو گیا ہے تجھے؟ تو اتنا گرا ہوا کیسے سوچ سکتا ہے؟ انتقام نے تجھے اندھا کر دیا ہے۔ تو ایک بے قصور لڑکی کی زندگی کو برباد کر دینا چاہتا ہے۔ علی کو واقعی ضامن کی باتوں پر غصہ آ رہا تھا۔ اس وقت وہ دونوں حویلی میں موجود تھے۔ وہ دونوں ہی کچھ دیر پہلے تھانے سے آئے تھے اور دونوں ہی یونیفارم میں پہنا ہوا تھا۔ اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بیوی ہے میری، کوئی زندگی برباد نہیں ہوگی اس کی۔ ضامن نے ریوالور کے دراز میں رکھتے ہوئے کہا، یہی تو میں تجھے کہہ رہا ہوں، بیوی ہے وہ تیری، اسے اپنا انتقام لینے کے لیے استعمال نہ کر۔ کیا قصور ہے اس کا؟ ضامن نے اپنے بچپن کے دوست کو مایوسی سے پوچھا۔ سلمان کی بیٹی ہونا اس کا سب سے بڑا قصور ہے۔ اور تو اتنا جذباتی کیوں ہو رہا ہے؟ یہی کہا ہے نا کہ میں اب اپنی بیوی کو اپنے گھر لانا چاہتا ہوں، تو اس میں برائی کیا ہے؟ ہاں بول۔ ضامن کو اب علی پر غصہ آنے لگا۔ پتہ ہے مجھے سلمان سے بدلہ لینے کے لیے اس کی بیٹی کو لانا چاہتا ہے تو بہت اچھے سے جانتا ہوں میں تجھے اور تیرے ارادے کو۔ علی کچھ اور کہنا چاہتا لیکن ضامن کے ماتھے پر شکن دیکھ کر چپ ہو گیا۔ پھر علی اپنے جگری دوست کو بے بسی سے دیکھ کر حویلی سے چلا گیا۔ ابھی تو تم میرے ارادے جانتے ہی نہیں ہو، میں اس سے بہت آگے کی سوچ رہا ہوں۔ اتنا ذلیل کروں گا سلمان کو دنیا میں منہ دکھانے کا قابل نہیں رہے گا۔ ضامن نے ہنستے ہوئے کہا۔ ضامن کے چہرے کے تاثرات بہت سخت تھے۔ علی صحیح کہہ رہا تھا، وہ انتقام کی آگ میں بری طرح جل رہا تھا۔ انسپکٹر علی، آپ اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر ان پر نظر رکھیں گے اور ان کے چیلوں کو بے نقاب کریں گے، کیونکہ یہ غدار ہیں اور میں اپنے ملک سے غداری کرنے والے کا وہ حشر کروں گا کہ وہ پھر کسی سے بے وفا کرنے کے قابل نہیں رہیں۔ ضامن کے چہرے پہ بے حد سنجیدگی تھی، آواز روبدار تھی، وہ اپنی ٹیم کو ہدایت دے رہا تھا۔ سر، ہم اپنے مشن میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ علی کی آواز میں جوش تھا۔ میں اپنے ٹیم میں موجود ایک ایک کو وارن کر رہا ہوں، اگر کسی نے غداری کی یا ہمارے سیکرٹس دشمن تک پہنچائے تو میں کیا کر سکتا ہوں یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہوگی۔ ان دونوں غدار آفیسرز کا انجام آپ سب کے لیے سبق ہوگا۔ ضامن کے چہرے پہ بے حد سختی تھی۔ گاٹ اٹ؟ ضامن نے زوردار آواز میں پوچھا۔ یس سر۔ 6 نوجوانوں کی ایک ساتھ آواز آئی تھی۔ آپ سب جا سکتے ہیں۔ ضامن کے کہتے ہی سب ایک لائن ہو کر باہر چلے گئے۔ علی یار، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، تم یہاں سب دیکھ لینا۔ سب کے کمرے سے جاتے ہی ضامن نے علی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ضامن علی سے سینئر تھا، وہ کسی کے سامنے بے تکلف نہیں ہوتے تھے، مگر حقیقت میں دونوں میں گہری دوستی تھی۔ ابھی بھی ضامن نے دوستوں والے انداز میں کہا تھا، اس ضروری کام کی نوعیت پوچھ سکتا ہوں میں تجھ سے؟ علی کچھ دن سے نوٹ کر رہا تھا ضامن کافی دیر غائب رہتا تھا۔ نہیں پوچھ سکتا، ضامن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آج وہ خوش لگ رہا تھا، یہ بات علی محسوس کر رہا تھا۔ ضامن کا چہرہ غور سے دیکھ رہا تھا۔ چل اب میں چلتا ہوں، ضامن نے ریوالور اور والٹ اٹھاتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا، لیکن علی کسی گہرے سوچ میں ڈوب گیا۔ ضامن علی شاہ ایک بہت قابل آفیسر تھا، دشمن اس کے نام سن کر ہی کانپتے تھے۔ بہت کم وقت میں اس نے بہت ترقی حاصل کر لی تھی، جس کی وجہ اپنے ملک سے محبت اور جس کام میں دلچسپی تھی۔ ضامن کا مزاج کافی سخت اور رعبدار تھا، جس کی وجہ سے ہر کوئی اس سے ڈرتا تھا۔ یہ اس کی جاب کا تاثر تھا کہ ہر وقت اس کے چہرے پہ سختی رہتی تھی۔ 27 اعلیٰ عمر، گہری رنگت، اونچی قد و قامت، چوڑی جسامت، اور اس کے چہرے پہ ہر وقت سنجیدگی رہتی تھی۔ وہ ایک شاندار پرسنالٹی کا حامل تھا۔ بابا دیکھیں اسے، یہ اتنی تیز ہو گئی ہے، اس نے اتنی چالاکی سے مجھ سے اپنا سارا اسائنمنٹ کمپلیٹ کروا لیا۔ اتنا ہی دماغ اگر تم نے اپنے اسٹڈیز پہ لگایا ہوتا تو آج کافی اچھے گریڈز لے کر آتی تم۔ حورین نے سلمان صاحب کے سامنے رامین کے کارنامے بیان کرتے ہوئے کہا۔ رامین نے باپ کے سامنے رونے والی شکل بنا لی۔
کہ کہیں اس کے کارنامے سن کر سلمان صاحب اسے ڈانٹ ہی نہ دے۔ اوہ حرین بیٹا، چھوٹی بہن ہے وہ آپ کی، آپ پیار سے پڑھایا کرو اسے۔ سلمان نے رامین کو گلے لگاتے ہوئے حرین کو سمجھایا۔ پاپا، آپ نہیں جانتے یہ میڈم میرے سے پڑھتی کہاں ہے، الٹا میرا بھی ٹائم ویسٹ کرتی ہے۔ حرین سلمان صاحب کی دائیں جانب صوفے پر بیٹھ گئی، جبکہ سلمان صاحب کی بائیں جانب پہلے ہی رامین بیٹھی ہوئی تھی۔ سلمان نے دونوں بیٹیوں کے گرد بازو پھیلائے اور باری باری دونوں کے سر پر پیار کیا۔ پاپا، میں کیا کروں اگر میں آپ ہی کی طرح بہت اچھے گریڈز نہیں لا سکتی؟ رامین نے چہرے پہ مصنوعی اداسی لاتے ہوئے کہا، جبکہ وہ اتنی معصوم نہیں تھی۔ اچھا اچھا، بس بس اب دونوں چپ کرو، تم دونوں تو میری پیاری بیٹیاں ہو۔ اور حرین، تم تو میری بہت پیاری بیٹی ہو، کبھی ضد نہیں کی میری بیٹی نے، کبھی پاپا کو تنگ نہیں کیا، ہر بات مانتی آئی ہے میری بیٹی۔ بیٹا رامین، آپ بھی اپنی اپی کی ہر بات مانا کرو۔ سلمان دونوں بیٹیوں کے پیار سے سمجھا رہا تھا۔ حرین صحیح کہہ رہی ہے، یہ بہت تیز ہو گئی ہے، آپ کے لاڈ پیار نے اسے بہت بگاڑ دیا ہے۔ سمیہ بیگم سامنے والے ون سیٹر صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بولی، ماما، پاپا، ماما ہر وقت مجھے ڈانٹتی ہے۔ رامین اب باقاعدہ رونے کی تیاری کرنے لگی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے باپ کے سامنے اس کی شان میں کوئی گستاخی کرے۔ اوہو بھائی، اب کوئی کچھ نہیں بولے گا تو میری بیٹی کو کچھ نہیں کہے گا، سلمان نے مصنوعی غصے سے کہا اور رامین کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ پاپا میں بھی، حرین نے سلمان کو رامین کے گلے لگاتے ہوئے کہا تو سلمان نے دونوں بیٹیوں کو گلے لگا لی۔ سلمان شاہ کی دو بیٹیاں تھیں، حرین اور رامین۔ حرین 16 سال کی تھی جبکہ رامین 15 سال کی۔ حرین بہت معصوم اور بےحد خوبصورت لڑکی تھی، ہر بات آرام سے مان لینے والی، ضد نہ کرنے والی، نرم لہجے والی اور سب کی ہمدرد، جبکہ رامین صرف شکل سے معصوم تھی، بے حد شرارتی، یہاں تک کہ اکثر وہ حرین کو بیوقوف بنا کر اس سے اپنے بہت سارے کام کروا لیتی تھی اور سلمان اور سمیہ بیگم سے ضد کر کے اپنی بات منوا لیتی تھی۔ عاشر، تھوڑا وقت دو کہ اپنا بات کرنی ہے تم سے۔ ثنا عاشر کے کمرے میں آئی تھی، پاکیزہ اور بیا امی کے کمرے میں تھی۔ عاشر خلاف کے معمول آج اس وقت گھر پر تھا، تو ثنا نے سوچا آج عاشر سے اس کے اور پاکیزہ کے بارے میں بات کریں۔ ہاں ہاں، آؤ بیٹھو۔ عاشر نے لیپ ٹاپ کو بند کرتے ہوئے سائڈ پر رکھا اور اپنے پاس صوفے پر ثنا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عاشر، تم میرے بھائی ہو، میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتی۔ میں جانتی ہوں تم امی سے ناراض ہو، ان کا شیزا کے ساتھ ہمیشہ رویہ برا رہا تھا۔ میں جانتی ہوں تم شیزا سے بہت پیار کرتے تھے، شیزا کو بھولنا تمہارے لیے بہت مشکل ہے، لیکن اب پاکیزہ تمہاری بیوی ہے، کم از کم پاکیزہ کو اس کا جائز حق تو دو، وہ اس رشتے کو اچھی طرح نبھا رہی ہے، بیا کو اپنی سگی اولاد کی طرح پیار کرتی ہے، تمہارے بھی کچھ فرض ہیں۔ ثنا نے عاشر کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھنے لگی، لیکن اپنی بات مکمل کر کے ہی رہی۔ ثنا، مجھے اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنی، عاشر نے دھیمے لہجے میں اپنانا چاہا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے سختی سے کہا۔ عاشر، ایک لڑکی کے ہزار ارمان ہوتے ہیں، تم دونوں کا نکاح بہت سادگی سے ہوا ہے، لیکن اب وہ تمہارے نکاح میں ہے، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، اس سے بہتر بیا کا کوئی خیال رکھ ہی نہیں سکتا۔ ثنا نے عاشر کو التجائیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ثنا، اس سے کہو میری بیٹی سے دور رہے، مجھے کسی کا کوئی احسان نہیں چاہیے۔ عاشر کے چہرے پہ بے حد سختی تھی، وہ ایسا نہیں تھا، لیکن کچھ حادثے انسان کو بدل دیتے ہیں۔ عاشر، کب تک ایسے رہو گے؟ کب تک تمہاری یہ سرد رویہ برداشت کرے گی؟ کچھ تو احساس کرو اس کا۔ ثنا نے تو آج ٹھان کر آئی تھی کہ جیسے عاشر کو احساس دلا کر رہے گی تو نہ کرے برداشت، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ اب کہ عاشر کی آواز اونچی ہو گئی تھی۔ عاشر، امی بھی نوٹ کر رہی ہیں تمہارا رویہ پاکیزہ کے ساتھ، تم بات تو دور کی بات اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہو، کیا کمی ہے اس میں؟ عاشر کی بات پر ثنا کا دل دکھا تھا، اس کا بھائی تو بہت احساس کرنے والا تھا، وقت نے اسے بے حس بنا دیا تھا۔ ابھی شادی کروانی تھی نا، بس اب میری مرضی ہے میں نبھاؤں یا نہ نبھاؤں، انہیں پتہ ہونا چاہیے تھا زبردستی کی شادی کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ عاشر کے لہجے میں اذیت ثنا نے بہت محسوس کی تھی، وہ جانتی تھی عاشر شیزا کو نہیں بھول پا رہا، کیونکہ مرد اپنی پہلی محبت کو نہیں بھول پاتا۔ عاشر، ثنا نے کچھ اور کہنا چاہا، لیکن عاشر اٹھ کھڑا ہوا، کچھ کہنے سے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ ثنا نے اپنے بھائی کو باہر جاتا دیکھ اور خود بھی اس کمرے سے نکل گئی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ ثنا کا شوہر ملک سے باہر جاب کرتا تھا، ثنا بھی پہلے اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی تھی، لیکن عاشر کی بیوی شیزا کی موت کی وجہ سے اسے پاکستان آنا پڑا، کیونکہ اکیلی ان کی امی بیا کو نہیں سنبھال پا رہی تھیں اور نہ وہ بیا کو نوکروں کے حوالے کر سکتے تھے۔ ناہید بیگم کے 3 بچے تھے، سب سے بڑی ثنا، پھر عاشر، پھر سلما۔ سلمان نے اپنا بزنس اسلام آباد میں سیٹل کیا ہوا تھا۔ ناہید بیگم نے عاشر کی بیوی کے مرنے کے 2 ماہ بعد اپنی بہن سے پاکیزہ کا رشتہ مانگا اور کسی طرح انہیں راضی کر لیا،
پھر مرنے کی دھمکی دے کر عاشق کو بھی نکاح کے لیے راضی کر لیا۔ ضامن اپنے کمرے میں اندھیرا کیے ہوئے صوفے پہ بیٹھا تھا۔ دونوں ٹانگیں سامنے ٹیبل پر رکھی ہوئی تھیں اور مسلسل سگریٹ نوشی کر رہا تھا۔ اب تک وہ سگریٹ کی 3 ڈبیاں ختم کر چکا تھا۔ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہنے وہ آرام دہ لباس میں کسی گہرے سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، جس کے تسلسل کو موبائل کی فون کی بیل نے توڑا۔ پاس پڑا فون اٹھا کر اسکرین پر نمبر دیکھا اور یس کر کے کان سے لگایا۔ ہاں شاہد، کیا خبر ہے؟ نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے کہا۔ شاہ جی، آپ نے صحیح کہا تھا، سلمان ابھی 4 مہینے پہلے ہی کراچی شفٹ ہوا ہے۔ اس سے پہلے وہ پنڈی میں تھا۔ پنڈی وہ 2 سال رہا ہے۔ شاہد ضامن کا وفادار آدمی تھا۔ ضامن اپنے اکثر کام شاہد کے ذمہ لگاتا تھا، جسے شاہد بخوبی کرتا کیونکہ وہ ضامن کے حکم کا غلام تھا۔ اس کا مطلب ہے وہ 2 سال پہلے ہی پاکستان آ چکا تھا اور میں بے خبر رہا۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی ضامن نے پاس پڑے واس کو اٹھا کر فرش پر دے مارا۔ آواز اتنی زوردار تھی کہ شاہد بھی سہم گیا، تو سمجھ گیا تھا کہ ضامن غصے میں آ چکا ہے۔ ہاں، اور کچھ شاہد؟ اب کے ضامن کی آواز بے حد سخت تھی۔ شاہ جی، وہ اپنی بیوی اور 2 بیٹیوں کے ساتھ ڈیفنس میں رہتا ہے۔ اس کا کاروبار اسلام آباد اور کراچی کے علاوہ کینیڈا میں بھی ہے۔ وہ اکثر کاروباری معاملات کی وجہ سے کینیڈا آتا جاتا رہتا ہے۔ شاہد نے ایک ٹرانس کی طرح بولنا شروع کیا، پھر وہ اپنی بات مکمل کر کے رکا اور ضامن کے حکم کا انتظار کرنے لگا۔ شاہ جی، آگے کیا حکم ہے؟ جب ضامن خاموش رہا تو شاہد نے پھر سوال کیا۔ ہاں شاہد، تم بس سلمان پر نظر رکھو، اس کے ہر کام پر۔ سلمان نے بڑا نام بنا لیا ہے نا اپنا، دیکھنا میں اسے اتنا بدنام کر دوں گا کہ دنیا سے اپنا منہ چھپاتا پھرے گا۔ ضامن کے لہجے میں بے حد نفرت تھی، جیسے اگر اس وقت سلمان اس کے سامنے ہوتا تو ضامن اس کا حلیہ بگاڑ دیتا۔ جی شاہ جی، جو حکم آپ کا، شاہد نے تابیداری سے کہا اور پھر ضامن نے کال کٹ کر کے فون ٹیبل پر رکھ دیا۔ سلمان، دیکھنا میں کیا کرتا ہوں، اتنا تڑپاؤں گا تمہیں، زندگی کو تنگ کر دوں گا تم پہ، روز جیو گے روز مرو گے تمہاری بیٹی کے ذریعے تمہیں تڑپاؤں گا۔ تمہاری جان ہے نا اپنی بیٹیوں میں، تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری بیٹی کو اذیت دوں گا جس سے تم تڑپو گے۔ ضامن نفرت سے کہتے جا رہا تھا، اس کی آنکھیں ضبط کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کا دل کہہ رہا تھا وہ ساری دنیا کو آگ لگا دے، بس کچھ دن، پھر میں اپنا انتقام لوں گا۔ اب کے ضامن کے چہرے پہ ایک شاطرانہ مسکراہٹ آئی تھی۔